من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آخری آیت رہ گئی تھی، قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ پیچھے والی آیت بھی پڑھیں، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ معاملہ کیا چل رہا ہے یہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، جہاد کرو، اللہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ تو انہوں نے بالکل کورا جواب دے دیا، فلیٹ ریفیوزل، کہ نہیں جناب، آپ جائیں، اپنے خدا کو بھی ساتھ لے جائیں، لڑائی لڑیں آپ لوگ، جب وہ خالی ہو جائے بستی تو پھر ہم آ جائیں گے، پھر ہمیں بلا لیجئے گا، ہم جہاد کرنے والے نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اتنے بیزار ہوئے اپنی اس امت سے۔ یہ وہ امت ہے کہ جو کم و بیش 9 معجزات دیکھ چکے تھے، 9 معجزات۔ کیسی لاڈلی قوم ہے، یہ کم و بیش 6 لاکھ کا لشکر تھا جو لے کر نکلے ہیں حضرت موسیٰ ان کو، اور کتنے معجزات انہوں نے دیکھے، پھر بھی اللہ کے رسول کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ رب العزت سے دعا کی، بیزاری کی عالم میں، رب انی لا املک الا نفسی واخی، اے اللہ میرا تو اختیار ہے کوئی نہیں مگر اپنی جان پر اور اپنے بھائی کی جان پر، تو ایسا کر کہ ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، تو علیحدہ کر دے مجھے، اب مجھے جدا کر دے اس ظالم قوم سے، اس فاسق قوم سے، اس ناہنجار قوم سے، ایسے نافرمان لوگ۔ قال، تو گویا آج کی ٹرمینالوجی میں اگر آپ بات کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے گویا اللہ کے سامنے اپنا استعفیٰ پیش کیا، اپنا ریزگنیشن دیا کہ اللہ بس تو اب جو ہے نا، مجھے جو تو نے میرے ذمہ کام لگایا تھا اس امت کی، بس اب مجھے تو اس سے نہ معاف رکھ، یہ لوگ انکورجیبل ہیں، ناقابل اصلاح ہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی، قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ۔ ریزگنیشن تو حضرت موسیٰ کا قبول نہیں ہوا، لیکن اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا اس بات کا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے، ہمارا کہا نہیں مانا، اگر یہ ہماری بات مان لیتے، بستی میں اتر پڑتے، جہاد کرتے، تو ہم ان کو ابھی غلبہ دے دیتے، یہ زمین ابھی ان کو مل جاتی۔ لیکن اب یہ زمین مقدسہ، یہ ارض مقدسہ اب ان پہ حرام کر دی گئی۔ کتنے سال؟ 40 سنہ، 40 سال تک اب یہ اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے، یہ حرام کر دی گئی۔ یتیہون فی الارض، اسی میں گھومتے پھرتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اب آپ ان ناہنجار لوگوں کے حالات پر افسوس مت کیجیے۔ یہ پھر ساری ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا میں نے آپ کو بتایا تھا، جب طالوت کا ذکر ہم نے پڑھا تھا سورۃ بقرہ کے اندر، کہ کس طرح پھر حضرت موسیٰ بھی اسی دوران فوت ہو گئے، حضرت ہارون بھی فوت ہو گئے، پھر یوشع ابن نون تھے، ان کو اللہ نے ظن غالب یہ نبی بنایا تھا، پھر ان سے آگے طالوت، اور پھر کیسے طالوت نے جہاد کیا اور یہ پھر ارض مقدسہ ان کو ملی۔ جی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر۔ اے نبی، آپ پڑھ کر سنائیے ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا معاملہ حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدهما، تو ایک سے قربانی قبول کر لی گئی، ولم يتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ اس رکوع میں معاملہ آ رہا ہے قتل ناحق کا اور فساد مچانے والوں کا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں پھر کیا حکم ہے، یہ اس رکوع میں یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ پہلے آ رہا ہے قتل ناحق۔ انسانیت میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلا قتل جو ہوا تھا اس کا ذکر آ رہا ہے۔
دو بچے ہیں، دو بیٹے تھے ان کے، آپ جانتے ہیں ان کا نام حابیل اور قابیل روایات میں آیا ہے۔ ایک تھا کہ وہ جانور چرایا غلہ کرتا تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، دوسرا ہے وہ کچھ یہ کاشتکاری کیا کرتا تھا۔ ان دو بھائیوں کا معاملہ، ان دونوں نے قربانی پیش کی، کسی نے وہ کوئی ایک جانور لا کے پیش کیا ہوگا، اور کسی نے کچھ اپنی چیزیں جو ہوں گی وہ آ کے رکھی ہوں گی، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کہ بتا چکا میں آپ کو کہ قربانی قبول ہونا کیسے پتہ چلا کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی۔ یہ ایک اس وقت کا ایک رواج تھا کہ جیسے یہ معجزہ مانگا تھا ایک امت نے کہ بس ٹھیک ہے، پھر ایسا ہونا کہ کوئی آگ آئے اور اس کو بھسم کر دے، ہمیں پتہ چلے کہ واقعی یہ نبی ہو تم اللہ کے، ایسا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو یہ اسی معجزے کا ذکر ہے۔ پہلے ہوتا یوں تھا کہ آگ آسمان سے کوئی شعلہ اترتا تھا نیچے اور اسے جلا کر بھسم کر دیتا تھا، جو بھی چیز پیش کی گئی ہوتی تھی، تو یہ اس بات کی دلیل ہو جایا کرتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، تو اس دوسرے نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو اس دوسرے بھائی نے جواب دیا، بھائی جان مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تو قبول صرف انہی لوگوں کی کرتا ہے قربانی کہ جو اس سے ڈرتے ہیں، متقین لوگوں کی، نیک صفت لوگوں کی اللہ قربانی قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر آپ ہاتھ بڑھائیں گے میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ انی اریدو، میں یہ چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ آپ لوٹیں میرا گناہ بھی اپنے ذمے لے کر، اور اپنے گناہ تو پہلے ہیں ہی جو آپ کے ذمے۔ میرا یہ ارادہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں اپنے گناہوں کے ساتھ بھی، اور میرے گناہوں کا وبال بھی آپ پر ہو۔ ظاہر ہے جو ناحق قتل کر دیا جائے تو اس نے تو پھر وہ جان چھڑا لی نا، اس کے گناہ تو قاتل کے ذمے آ گئے، ناحق قتل کر دیا گیا۔ جی، فتکون من اصحاب النار، اور پھر آپ ہو جائیں آگ والوں میں سے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ فطوعت لہ نفسہ، تو پھر اس کے نفس نے اسے ابھار لیا، قائل کر لیا، قتل اخیہ، کس بات پر؟ اپنے بھائی کے قتل کرنے پر۔ اس کا ترجمہ اس طرح کریں کہ اس کے نفس نے بالآخر اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا۔ ہر ایک شخص کے اندر ایک بہرحال ایک جنگ ہوتی ہے اچھائی اور برائی کی، کہیں نہ کہیں اسے کانشینس جو ہوتا ہے ملامت کرتا رہتا ہے، اچھا ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کروں قتل بھائی کو نہ کروں۔ بالآخر اس کے جی نے اس سے منوا لیا کہ قتل کر دو بھائی کو، فقتلہ، تو پھر اس نے قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، تو وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب قتل تو کر دیا، پہلا قتل تھا، اب پتہ نہیں تھا کہ اس کا کیا کرنا ہے، باڈی ڈسپوز آف کیسے کرنی ہے۔ تو فبعث اللہ غرابا، تو اللہ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کو کریدنے لگا، جیسے اپنی چونچ کوے مارتے ہیں، لیریہ کیف یواری، تاکہ اللہ دکھائے اس کو، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ کیسے وہ پکچر ہے۔ میں اب اس میں نکلوں گا 4 باتیں اور آ جائیں گی، اچھا پھر نہ وہ مجھے یہ بتائیں کہ ہاں سوری میرے ذہن میں آ گیا، ایک سوال آیا تھا کہ اگر مرد دیندار نہ ہو، دین پر عمل نہ کرتا ہو، دین کے فرائض کا تارک ہو، اور ماشاءاللہ عورت بڑی دیندار ہو، گھر میں وہ ساری صوم و صلات کی پابند ہو، تو پھر گھر کا قوام کون ہوگا، مرد کہ عورت؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، مرد جیسا بھی ہے گھر کا قوام مرد ہی ہے۔ اللہ نے جو آیت سورۃ نساء میں نازل فرمائی ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، تو آگے اس کی وجہ یہ نہیں بتائی
کہ وہ دیندار ہیں، وہ نمازی ہیں، وہ حاجی ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں اس لیے قوام ہے، اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو قوامیت ان کی معزول ہو جائے گی، یہ نہیں کہا۔ کیوں قوام ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے فضیلت دے دی ہے بعض کو بعض پر، اسے مرد بنایا، آپ کو عورت بنایا، یہ کس نے فضیلت دی؟ اللہ نے فضیلت دی۔ تو اس پر دل کڑھنا نہیں چاہیے۔ اس سے پچھلی ایک آیت آئی تھی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تمنا نہیں کرنی چاہیے تم کو ان چیزوں کی جن میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی۔ میں نے وضاحت کی تھی کہ کسی کو اللہ نے کوئی دراز قد بنایا ہے، کسی کو ٹھگنا بنا دیا، کسی کو بڑا ایک گڈ لکنگ، آنکھوں کو جو بھا جانے والی شخصیت، ایسی صورت اللہ نے دی ہے، اور کوئی دوسری طرح کی ہے، کوئی بہرحال اتنی، کسی کو اللہ نے مرد بنا دیا، کسی کو عورت، تو یہ کس نے فضیلت دی؟ اللہ نے دی ہے۔ تو یہ مرد کی قوامیت اس کی صوم و صلات کی وجہ سے، فرائض پورے کر دینے کی وجہ سے نہیں ہے کہ جو یہ ترک کر دینے سے ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ عورت جتنی بھی مرضی صوم و صلات کی پابند ہوئے، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پھر قوام بن جائے گی گھر کی، نماز زیادہ پڑھتی ہے، تہجد زیادہ پڑھتی ہے تو بس اب اس کی مانی جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ اور جب تک کہ وہ شوہر اس کا کفر نہیں کر دیتا، جب وہ کفر کا مرتکب ہو جائے گا تو نکاح ویسے ہی ٹوٹ جائے گا، پھر وہ آزاد ہے، خود اپنی قوام بنی پھرے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ جب تک اس کا شوہر کفر بواہ کا مرتکب نہیں ہوتا، کفر نہیں کرتا، تو اس وقت تک گھر کا قوام وہی ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات لکھ دی تھی بنی اسرائیل پر فرض کر دی تھی ہم نے یہ بات کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس کس نے بھی قتل کر دیا کسی انسان کو، من قتل نفسا، جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کر دیا، بغیر نفس او فساد فی الارض، یعنی بغیر نفس کا ترجمہ یوں سمجھیں کہ یا تو اس نے پہلے قتل کیا ہو، اس کے بدلے میں آپ اسے قتل کر رہے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر نفس، پہلے اس نے کوئی قتل نہیں کیا ہوا، بغیر نفس آپ کسی کو قتل کریں، او فساد فی الارض، یا اس کا کوئی ایسا جرم ہو اور دوسری طرح کا کہ زمین میں وہ فساد مچا رہا ہے، کسی بھی طرح کی نوعیت ہو سکتی ہے، ہاں پھر تو چلو ان دو صورتوں میں آپ اس کی جان لیں گے، لیکن بغیر ان دو صورتوں کے، ایک تو اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، اور دوسرا وہ زمین میں فساد نہیں ہے، فسادی نہیں ہے، فساد نہیں پھیلاتا، اور آپ پھر اسے قتل کریں، تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ اتنا سنگین جرم ہے، اس کے سیویرٹی کا آپ اندازہ لگائیے، گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا، بے قصور کسی ایک جان کا قتل گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ یہ جو تمدن ہے انسانوں کا، اس کی بنیاد اسی چیز پر ہے کہ آپ دوسروں کے جان، مال اور عزت اور آبرو کا احترام کریں، اسی پر تو تمدن چلتا ہے۔ آپ جب قتل کر دیتے ہیں، کسی کی جان کا احترام نہیں کیا، جب آپ ڈاکے ڈالنے لگ جاتے ہیں، آبرو عزت مال کا احترام نہیں کرتے، تو تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے، تمدن نہیں وہاں چل سکتا۔ اس لیے فرمایا ایک جان کا قتل بھی ناحق، معصوم، مظلوم، وہ گویا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ومن احیاہا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس آئے تھے ہمارے رسول واضح دلائل لے کر، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر ان کے بعد بہت سارے لوگ ان میں سے ایسے تھے کہ جو زمین میں اسراف کرتے تھے۔ اسراف کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا، جو حد اللہ نے طے کی ہے اس سے آگے نکل جانا۔ پھر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو حد سے نکل جایا کرتے تھے۔ انما جزاء، اب یہ آیت آ رہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کریں، فساد مچائیں زمین کے اندر، رہزنی کریں، ڈاکے ڈالیں،
اور طرح طرح کے جو جرائم ہیں، اور یہ سزا جو اللہ رب العزت نے قرآن میں دی ہے، یہ جو قانون، یہ جو تعزیرات کا نظام ہے اللہ نے دیا ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ یہ اس وقت آپ لاگو کریں گے جب اسلام کا نظام پورا کہیں نافذ ہو۔ اسلام کا نظام نافذ نہ ہو اور اسلام کی سزائیں آپ نافذ کر دیں، ان سے کوئی خیر برآمد نہیں ہوگا۔ یہ جو سزائیں ہیں، یہ جو قانون ہوتا ہے، یہ اس نظام کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو وہاں ایگزسٹنگ ہوتا ہے، جو پرویسو ہوتا ہے، جو پرویلنگ سسٹم ہوتا ہے، یہ اس کو سب سرو کرتا ہے قانون۔ آپ کا نظام تو ظلم پر مبنی ہے، آپ کا نظام تو جبر و استبداد اور ظلم و استحصال پر مبنی ہے، اس نظام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ سزائیں اسلامی نافذ کر دیں تو کوئی خیر نہیں آئے گا۔ یہ قانون تو اسے پروٹیکٹ کرے گا۔ چور کی سزا اگر ہاتھ کاٹنا ہے، ابھی ہم پڑھ لیں گے، وہ آیت بھی آگے آ جائے گی، تو یہ سزا نافذ کرنے سے پہلے آپ ملک کے اندر وہ عدل والا اسلام تو نافذ کریں جس میں کفالت عامہ کا انتظام ریاست کی ذمہ داری ہو، پھر اس کے بعد اگر کوئی چوری کرے تو آپ ہاتھ کاٹیں۔ نظام تو آپ نے رائج کر رکھا ہے استحصال والا، ظلم والا، نا انصافیاں ہی نا انصافیاں ہیں، ایک شخص کی بنیادی ضروریات کا ضامن کوئی نہیں ہے، اور اگر وہاں کسی نے چوری کر لی تو اب آپ اسلامی سزا نافذ کرتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں، پہلے نظام برپا کرو پھر قانون کو نافذ کرو، اس نظام کو یہ قانون سب سرو کرے گا۔ تو یہ جو اب سزائیں بتائی جا رہی ہیں، ڈاکوؤں کی، رہزنوں کی، دہشت گردوں کی، فساد مچانے والوں کی، یہ سزا اس وقت نافذ ہوگی جب اسلامی سلطنت کا قیام ہو چکا ہوگا۔ انما جزاء الذین، یقیناً بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں کوشش کرتے ہیں کیا پھیلانے کی؟ فساد پھیلانے کی۔ أَن يُقَتَّلُوا، اب ان کی جزا کیا ہے؟ أَن يُقَتَّلُوا، کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ قتل یقتل تقتیل، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی لڑیں، محاربہ کریں، جنگ کریں، یہ محارب وہی لفظ ہے جو سود کے معاملے میں آپ پڑھتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہ آئے تو اعلان جنگ ہے کس کی طرف سے؟ اللہ۔ وہی حرب سے یہاں محاربہ آ گیا کہ جو لوگ محاربہ کرتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کی جزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، او یصلبوا، یا انہیں صلیب، انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں مخالف سمتوں سے، یہ ہاتھ تو یہ والی ٹانگ، یہ والا پاؤں الٹ سمت سے، یہ والا ہاتھ کاٹیں تو یہ والا پاؤں کاٹیں، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں۔ او ینفوا من الارض، یا کہ انہیں زمین ملک بدر کر دیں، زمین سے باہر نکال دیں، وہ جس علاقے میں رہتے ہیں جلا وطن کر دیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ہے ان کے لیے رسوائی دنیا کی زندگی میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے یہاں فساد مچاتے ہیں، یہ دہشت گرد وغیرہ، سمگلر وغیرہ، وہ ان کے تو باہر بینکوں میں بڑے پیسے ہوتے ہیں، ان کو آپ ملک بدر کر دیں، ان کے تو موج لگ جاتی ہے، ان کو آپ کر دیجیے اب آپ کو جلا وطن کر دے، وہ تو چاہتے ہی ہیں ہمیں باہر بھاگنے دو، تو یہ تو بڑے مزے ہیں ان کے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب وہ باہر جس کا ہے ہی کچھ نہیں، وہ کیا کرے گا باہر؟ کوئی اسے غلام بنا لے گا، کوئی ہمیں مار دے گا، کوئی پکڑ لے گا۔ تو آج کل کے دور میں تو یہ اس طرح کے جو کام کرنے والے ہیں، اگر آپ یہ پھر اس حساب سے ہوگا جو بھی وقت کا تقاضا ہوگا، اس حساب سے دیکھ کے سزا دی جائے گی۔ الا الذین تابوا، ہاں مگر وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم انہیں پکڑے جانے سے پہلے کوئی توبہ کر لے تو پھر ٹھیک ہے، پھر معاملہ کوئی نرمی والا کر لو ان سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جب تم پکڑ لو اور پھر وہ کہے کہ جی اب ٹھیک ہے میں معافی مانگ لیتا ہوں، ایسا نہیں۔
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو آپ جان لیجئے یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب تلاش کرو۔ اس لفظ نے بڑا پریشان کیا ہے ہمارے ہاں بعض لوگوں کو۔ لوگ یہ دیکھیے، کچھ لفظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جو معنی ان کا اردو میں ہوتا ہے، عربی میں اس کا وہ معنی نہیں ہوتا۔ اب اردو میں جو وسیلے کا لفظ ہے وہ کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں۔ آپ نے کہیں پہنچنا ہے، کہیں جانا ہے، تو کوئی ذریعہ آپ بیچ میں بنا لیتے ہیں، ڈھونڈ، وہ ہے وسیلہ۔ عربی میں اس لفظ کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب تلاش کرو۔ وسیلہ کا مطلب قرب ہے۔ عربی کے کئی ایسے لفظ ہیں، میں بار بار مثالیں دیتا رہا ہوں آپ کو، کہ جیسے ایک لفظ ہے ذلیل، اب ہمارے یہاں اسے تو کمینہ کہا جاتا ہے۔ ذلیل کا اردو میں ترجمہ کمینہ ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور۔ اللہ نے بدری صحابیوں کو کہا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی، بدر والے دن تم ذلیل تھے، اذلہ، تم کمزور تھے۔ اب وہ اپنے والا ترجمہ کر دیں تو الٹ ہو جائے گی ہر بات۔ پھر اسی طرح عربی میں جو لفظ جہل آتا ہے وہ ہوتا ہے جذباتیت کے لیے۔ ہمارے ہاں جو جاہل ہوتا ہے وہ چٹا ان پڑھ ہوتا ہے، کورا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، کھ نہیں۔ تو یہ لفظ اسی طرح وسیلہ اردو میں ذریعے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو عربی میں یہ قرب کے معنوں میں۔ اسی طرح ایک لفظ غلیظ ہے، عربی میں سخت کا معنی آتا ہے اس کا، غلیظ القلب، سخت دل۔ ہمارے یہاں غلیظ کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اسے؟ تو اردو میں مطلب اور ہوتا ہے، اور جب عربی میں وہ لفظ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب تلاش کرو، اس کے اور قریب ہونے کی کوشش، اس کا مقرب بندہ بننے کی کوشش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور کیسے قرب تلاش کرو؟ جہاد کرو اس کی راہ میں۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کر دیا، اگر ہو ان کے پاس ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی بھی دولت ہے وہ ساری کی ساری ان کو مل جائے، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی ان کو اور بھی مل جائے، تو لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لیں، تو ما تقبل منہم، اتنی دولت بھی ان سے وہاں لی نہیں جائے گی، جتنی زمین کے اندر ہے وہ ساری، اور اتنی اور بھی، یہ ساری بھی دے کے اگر وہ عذاب سے چھٹنا چاہیں۔ یہ ویسے تعلیق بالمحال ہے، یہ ہو نہیں سکتا، ذکر کر دیا گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے آگ سے نکلنا، وما هم بخارجین منہا، لیکن وہ آگ سے نکل نہیں سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے تو عذاب ہوگا قائم دائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چور مرد اور چور عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، بس ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے اس کرتوت کا جو انہوں نے حرکت کی ہے، نکالم من اللہ، اور یہ سزا ان کو جو دی جائے گی یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے باقی لوگوں کے لیے کہ ایسی حرکت نہ کریں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا غالب ہے، حکمت والا ہے۔ دیکھیے یہ جو سزائیں ہیں لوگوں کو بظاہر لگتا ہے کہ سخت سزائیں، اسلام نے جو سزائیں دی ہیں، لیکن جرم رکتا انہی کی وجہ سے ہے۔ آپ جب تک ایسی سزائیں نہیں دیں گے جرم رکے گا۔ امریکہ دیکھ لیں، کتنا ایک کتنی کلچرڈ سوسائٹی ہے، کنٹری ہے، اب وہاں پہ جرائم کی تعداد کو ہے آپ کو اندازہ؟ کبھی رپورٹس پڑھ کر دیکھیں کس قدر جرائم، اور کتنے بھیانک جرائم، تصور سے انسان کانپ اٹھتا ہے۔ بڑی کانسٹیٹیوشنل بالادستی ہے وہاں،
لیکن جرائم تو نہیں رک رہے۔ ایک شخص جرم کر کے جاتا ہے جیل میں، کچھ عرصہ رہتا ہے، پھر نکلتا ہے، شوق سے جرم کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، وہ تو اندر جا کے سرکاری مہمان بن جاتا ہے۔ تو باہر تو مسائل ہوتے ہیں، اندر پرسکون نظام ہوتا ہے، تو وہ انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جرائم کیسے روکیں گے؟ وہ تو یہ ہے کہ آپ ایسی سزا نافذ کریں، اور یہ سزا بھی اس وقت نافذ کریں کہ جب آپ پہلے نظام اس طرح کا بنا چکے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جو شخص توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، تو فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اللہ بھی اس پہ نظر شفقت فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف فرماتا ہے۔ یا مستقبل کا ترجمہ کریں، اللہ جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا بخش دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، آپ کو غمگین نہ کریں، آپ کو غم میں نہ ڈال دیں، الذین یسارعون فی الکفر، لوگ کہ جو بڑی کفر میں سرگرداں رہتے ہیں، بڑی سرگرمیاں دکھاتے ہیں کفر میں، بڑی ان کی چلت پھرت بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، دل مومن نہیں ہیں ان کے۔ ومن الذین ہادوا، اور یہودیوں میں سے، یہ اب تذکرہ ہو رہا ہے دونوں منافقین کا، جو منافق مدینہ میں مسلمان منافق، اور وہ جو یہودیوں میں منافق۔ یہودیوں میں منافق یوں سمجھیں کہ ایک تو ہے نا یہودیوں کے بڑے جو ان کے سردار ہیں، سرکردہ افراد ہیں، گرو حضرات جو ہیں، ایک تو وہ ہیں پکے جنہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ماننا نہیں ہے بغض کی وجہ سے۔ لیکن کچھ ان کے یہودیوں میں نیچے عام لوگوں میں ایسے تھے کہ جو بات ان کو دل کو لگتی تھی کہ ہاں یہ بات تو محمد سچی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر وہ اپنوں کے ساتھ ملتے اٹھتے بیٹھتے تو انہیں جیسے، کبھی دل مائل ہوا کبھی ادھر چلے گئے، تو وہ والے جو لوگ ہیں، یہ ان دونوں سے خطاب ہے۔ اور یہودیوں میں سے بھی سماعون للکذب، جو کان لگا کے سنتے ہیں جھوٹ کو بڑی دل جمعی کے ساتھ، سماعون لقوم آخرین، اور سنتے ہیں کان لگا کر باتیں دوسرے لوگوں کے لیے، سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، دوسرے لوگ کون؟ جو آپ کے پاس آتے نہیں ہیں۔ وہ جو یہودیوں کے گرو گھنٹال تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے نہیں تھے۔ یہ جو ان کے ہیں نیچے، یہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ جو جھوٹ پر مبنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بڑی دل جمعی سے سنتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کی باتیں بھی بڑی غور سے سنتے ہیں، لقوم آخرین، وہ دوسرے لوگوں کے لیے، لم یاتوک، جو آپ کے پاس آتے نہیں ہیں، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یہ کیا کرتے ہیں؟ باتوں کو بدل دیتے ہیں، کلمات کو ان کے اندر تحریف پیدا کر دیتے ہیں، من بعد مواضعہ، جو اصل مقام ہوتا ہے کسی کلمے کا اس کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں بات۔ یقولون، اور یہ یہودی پہلے طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مقدمہ ہم لے کر تو جاتے ہیں محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دیکھو اگر وہ فیصلہ یہ دے دیں تو پھر ٹھیک ہے، اب یہ بات ہو رہی، اگر ایسا فیصلہ وہ نہ دیں تو پھر ہم اٹھائیں گے، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تو تمہیں یہ فیصلہ دے دیا جائے، فخذو، پھر ٹھیک ہے، پھر لے لو، پھر مان لو، پھر قبول کرو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا، لیکن اگر تمہیں یہ فیصلہ نہ دیا جائے، فَاحْذَرُوا، بس پکنی کترا جاؤ، پتلی گلی سے ہو کے نکل جانا ادھر سے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور اگر اللہ ہی ارادہ کر لے کسی کو فتنے میں ڈالنے کا، گمراہ کرنے کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ، تو آپ کو ہرگز کوئی اختیار نہیں ہوگا، مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے ان کے دلوں کو پاک کرنا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ سماعون للکذب،
یہ بہت زیادہ سننے والے ہیں دل لگا کر جھوٹ کو، اکالون للسحت، اور بہت زیادہ خوب رج کے کھانے والے ہیں حرام کو۔ فَإِن جَاءُوكَ، پس اے نبی اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا آپ اعراض کر دیں، ان کا مقدمہ لینے سے ہی انکار کر دیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان کا مقدمہ نہیں لیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ آپ کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر فیصلہ انصاف کے ساتھ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں پہلے ضمناً بتا چکا ہوں کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ فیصلہ جب کروانے جاتے تھے تو فیصلہ کروانے نہیں جا رہے ہوتے تھے، پہلے سے طے کیا ہوتا تھا، یہ والا فیصلہ دیں گے تو مانیں گے، نہیں تو ہم نے ماننا کوئی نہیں، پہلے سے انہوں نے طے کیا ہوتا تھا۔ تو اس لیے اب اللہ کے رسول کو بھی فرمایا جا رہا ہے، آپ ذرا تھوڑا اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے اپنے دل میں کہ میں اگر ان کا مقدمہ نہ لوں، میرے پاس لائیں ایک فیصلہ مقدمہ اور میں اس کا فیصلہ نہ دوں، انکار کر دوں، تو شاید پھر یہ کوئی اس طرح کا پروپیگنڈا کرے کہ اچھا نبی ہے کہ فیصلہ ہی نہیں کرتا، بات ہی اس کے سامنے رکھی جاتی ہے اور یہ اس کو ایڈریس ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ نے وہ بات واضح کر دی کہ آپ اگر نہ لینا چاہیں مقدمہ، کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر فیصلہ انصاف کے ساتھ کریں، اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ کیسے آپ کو حکم مان سکتے ہیں، کیسے آپ کو فیصل مانیں گے؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس خود تورات موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر یہ اس سے پھر جاتے ہیں، اس تورات میں موجود حکم سے بھی پھر جاتے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ دراصل مومن ہیں ہی نہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا، یہ بڑی اب اہم آیتیں آ رہی ہیں، 7 آیتیں ہیں جس میں جو شریعت کا قانون ہے اس کو تنفیذ کرنے کی اہمیت اور اس کو تنفیذ نہ کرنے کے معاملے میں اللہ کا جو غضب بھڑکتا ہے اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ امتوں کے ضمن میں یہ بات ہے، غور سے دیکھیے، سنیے اس کو۔ انا انزلنا التورات، یقیناً ہم نے ہی نازل کی تھی تورات، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے تھے اس کے ساتھ نبی، الذین اسلموا، جو خود بھی فرما بردار تھے، للذین ہادوا، کن کے لیے فیصلہ کرتے تھے؟ ان کے لیے کہ جو یہودی تھے، والربانیون، اور ان کے جو صوفی منش نیک لوگ تھے وہ بھی، والاحبار، اور ان کے علماء بھی فیصلہ کرتے تھے اسی کے ساتھ، بما استحفظوا من کتاب اللہ، جن پر حفاظت کا ذمہ لیا گیا تھا اللہ کی کتاب کا، جن کو نگران بنایا گیا تھا، جن کو نگہبان بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب کا۔ علماء ہی تھے نا محافظ، علماء ہی تھے نگران اس تورات کی حفاظت کے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، اور انہیں کہا گیا تھا کہ لوگوں سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِ، مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو میرے احکامات کو بیچ نہ دینا تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، رد و بدل نہ کرنا کہ لوگوں کی منشا کے مطابق فیصلے دو، نہیں، جیسے میں نے کہا ویسے فیصلے دینا۔ اب یہ پہلی دفعہ وہ آ رہا ہے وہ مقام کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ بڑی کڑوی گولی ہے۔ جو کوئی بھی نہیں فیصلہ کرے گا، جس کسی نے بھی فیصلہ نہ کیا اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی تو کافر ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تم فیصلے کس کے قانون کے مطابق کرتے ہو؟ جو شخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو کافر ہے۔ ایک لمحے کے لیے ٹھہر کے دیکھیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں 57 یا 58، کیا ان میں فیصلے اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہوتے ہیں؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دی تھی یہ بات اس تورات میں ان کے لیے۔ کیا بات لکھی تھی؟ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان، قتل کے بدلے قتل، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں بھی اسی طرح ہی بدلہ ہے، جتنے زخم لگے ہوں اتنے زخم لگائیں۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، تو جو شخص پھر معاف کر دے تو وہ اس کا معاف کرنا اس کے اپنے گناہوں کے لیے بھی کفارہ بن جائے گا۔
وَمَن لَّمْ يَحْكُم، پھر دوبارہ آ رہی ہے وہی بات، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلے نہ کریں اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی تو ظالم ہیں، یہی تو مشرک ہیں۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تم نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا۔ اور شرک کس چیز کا نام ہے؟ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں، یہ اللہ کا دوسرا فتویٰ آ گیا، وہی تو ظالم، وہی تو مشرک۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے پھر بھیجا انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے تھے ان چیزوں کی جو ان سے پہلے تورات میں تھی، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں عطا کی تھی انجیل، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ کتاب بھی تصدیق کرتی تھی اس سے پہلے جو کچھ تورات میں موجود تھا، وہدن، اور وہ ہدایت تھی، وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے نصیحت تھی، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر تیسری دفعہ وہی بات آ رہی ہے، جو لوگ فیصلہ نہ کریں اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق، یہی تو فاسق ہیں، یہی تو ناہنجار ہیں، یہی تو باغی ہیں، یہی تو غدار ہیں، یہی تو گناہگار ہیں، یہی تو نافرمان ہیں۔ تین فتوے آئے ہیں پے در پے لگاتار، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر، وہی مشرک، وہی ظالم، وہی فاسق، وہی فاجر۔ اب یہاں ٹھہر کے آپ اور میں دیکھ لیں کہاں فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی نازل کردہ شریعتوں کے مطابق۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے نازل فرمایا آپ کی جانب کتاب کو حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ کتاب جو ہم نے آپ پہ نازل کی یہ تصدیق کرتی ہے ان تمام چیزوں کی جو اس سے پہلے آ چکی ہیں کتاب میں، تورات اور انجیل جو اس سے پہلے آئی ہیں یہ ان دونوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وَمُہَیْمِنًا عَلَیْهِ، اور یہ نگران ہے ان دونوں پر، قرآن نگران ہے تورات اور انجیل پر، نگہبان ہے۔ کیا مطلب؟ ان دونوں کتابوں میں تو تحریف ہو گئی، تغیر و تبدل ہو گیا، اب وہ چیز جو ان میں موجود ہے قرآن سے وہ بالکل میچ کرتی ہے تو آپ لیں گے، لیکن اگر ان کتابوں کی کوئی شے قرآن سے ٹکراتی ہے تو گویا اب قرآن کسوٹی ہے، قرآن بتائے گی کہ یہ بات وہاں ایسے نہیں ہے، اب یہ بدل گئی ہے وہاں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نگران ہے ان دونوں کتابوں کی، جو چیز ان دونوں کتابوں میں ایسی آ گئی کہ قرآن میں نہیں ہے تو سمجھ لو وہ وہاں تحریف کی گئی ہے، قرآن ان کی نگرانی کر رہا ہے، نگہبانی، قرآن تمہیں بتائے گا کہ یہ بات وہاں ایسے اللہ نے نازل نہیں کی تھی۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اے نبی آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشوں کی پیچھے مت چلیں، اما جاءک من الحق، نہیں تو یہ آپ کو ہٹا دیں گے اس سے کہ جو آپ کے پاس آ گیا ہے حق۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت بنائی ہے اور ایک منہاج مقرر کیا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو سمجھیں، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی اور ایک منہاج مقرر کیا۔ شریعت تو بڑی واضح سی بات ہے، شریعت موسوی اور ہے، شریعت محمدی اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ آ رہی بات؟ اور منہاج، اس پہ توجہ کریں کہ منہاج مقرر کیا ہم نے، موسیٰ اور عیسیٰ اور وہ انبیاء، ان کا منہاج اور تھا، ان کا منہج اور تھا، ان کا طریقہ کار اور تھا۔ وہ جن امتوں میں بھیجے گئے، جن قوموں میں بھیجے گئے، وہ قومیں مسلمان تھیں، کیا تھیں؟ اللہ کو مانتی تھی، ہاں اگرچہ ان میں خرابیاں آ گئی تھیں، ان کے کچھ بگڑ گئے تھے حالات، کچھ ان میں نئی نئی چیزیں انہوں نے شامل کر، لیکن وہ مسلمان تھیں، پسے ہوئے تھے، غلام تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو جو اللہ نے منہج عطا کیا وہ اور تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بھیجا ہے، کہاں بھیجا؟ مشرکین میں بھیجا۔ یہ تو کسی نبی کو جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، ایک حضرت ابراہیم کو جانتے تھے، اور حضرت ابراہیم کو بھی اس طرح سے نہیں جانتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ کس طرح سے جانتے تھے؟
کہ وہ ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اس حساب سے جانتے۔ اس قوم میں اللہ نے بھیجا ہے محمد الرسول اللہ۔ اب جو انہوں نے اپنی نبوی زندگی کے اندر کوشش اور کاوش اور جد و جہد کی ہے، جو انہوں نے سٹیپس اٹھائے ہیں، یہ ہے وہ منہج جو پوری امت کے لیے اللہ نے پھر سیٹ کیا۔ ان مشرکین میں محمد الرسول اللہ نے پہلے ایک جماعت برپا کی ہے، ایک جماعت تیار کی ہے، اور پھر اس کے بعد اسے لے کے مدینہ آئے ہیں، اور مدینہ آ کر پہلے ایک ریاست برپا کی، پہلے ایک نظام برپا کیا، اور پھر قانون نافذ کیے وہاں، یہ اسلامی قانون پھر نافذ کیے وہاں۔ یہ ہے منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس کو یوں کہیں منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول جو انقلاب لائے اس کا طریقہ کیا تھا۔ یہ ہے وہ منہاج جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت بنائی اور ایک منہاج، ایک منہج بنایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہے گا، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کن کاموں میں؟ نیکی کے کاموں میں۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں جتلا دے گا ان ساری چیزوں کے بارے میں کہ جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور پھر وہی بات کی جا رہی ہے، دیکھیے آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشوں کی پیروی مت کیجئے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ ان سے بچیں، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ کہیں یہ آپ کو بچلا نہ دیں، عن بعض ما انزل اللہ الیک، بعض ان چیزوں سے جو اللہ نے نازل کی ہیں، اللہ کے کہیں بعض فرامین سے نہ آپ کو ادھر ادھر کر دیں، یہ آپ بچیں ان سے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، نہ مانے بات، تو فَاعْلَمْ، آپ جان لیجئے، انما یرید اللہ، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ ان کو ذرا سزا چکھائے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور یقیناً لوگوں میں سے اکثر جو ہیں وہ کیا ہیں؟ لَفَاسِقُونَ، فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ پھر جاہلیت کے فیصلے مانگتے ہیں؟ کیا یہ جاہلیت کا حکم اب اسی کی تلاش میں ہیں؟ وہی حکم چاہتے ہیں؟ جاہلیت کہتے ہیں اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا، جو پہلے طور طریقے تھے، یا پھر انہی طور طریقوں پہ جانا چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، کون ہے زیادہ اچھا اللہ سے حکم کے اعتبار سے، فیصلے کے اعتبار سے؟ ہاں، لیکن لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی بھی تم میں سے دوستی کرے گا ان کے ساتھ، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا، یہودی ہوگا، عیسائی ہوگا، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ پہلے تو ہم نے اب تک یہ چیزیں پڑھی ہیں کہ یہودی اور عیسائی آپس میں کیا ہوں گے؟ دشمن۔ ہم نے پڑھا تھا حضرت عیسیٰ کو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری امت کو، تمہارے ماننے والوں کو ان یہودیوں کے اوپر رکھوں گا قیامت کے دن تک۔ اور ابھی پیچھے ہم ابھی پڑھ کر آئے ہیں، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دیا۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے یہ کیا ہیں؟ دوست ہیں، پشت پناہ ہیں۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے یہ بنی اسرائیل کی، تو یہودی اور عیسائی یہ آپس میں ان کی بہت گاڑھی دشمنی رہی ہے۔ یہ تقریباً آپ 100 سوا 100 سال نکال دیں،
1900 سال تو ان کی آپس میں ایسی دشمنی رہی ہے، عیسائیوں نے ایسا ان کو زود و کوب کیا ہے، یہودیوں کو اتنا قتل کیا، اتنا پرسیکیوٹ کیا ان کو کہ تاریخ میں اور مثال نہیں ملتی ایسی۔ لیکن اب یہ گویا اس آیت کا کہ جو اللہ نے فرمایا یہودی اور عیسائی آپس میں دوست ہیں، اس آیت کا جو اصل معنی ہے وہ اب ظاہر ہوا اس پچھلی صدی میں، 20ویں صدی میں، کہ یہودی اور عیسائی آپس میں کیا ہو گئے ہیں؟ دوست ہو گئے ہیں۔ اسرائیل ایک یہودی اسٹیٹ ہے، یہ اسٹیٹ بنی ہی اسی وجہ سے ہے کہ عیسائیوں نے اس کے ساتھ ان کی پشت پناہی کی۔ یہ بالفور ڈکلریشن ہوا تو انہیں اجازت ملی واپس آنے کی۔ جی، بہرحال یہ آج کل دوست ہیں، پہلے تھرو آؤٹ ہسٹری میں یہ دشمن رہے ہیں، اب ان کی آپس میں دوست۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے، روگ ہے، منافقت کی بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ انہی کے اندر جا کے گھستے ہیں، انہی کے اندر جا کے گھستے ہیں۔ یقولون، اور کہتے یہ ہیں کہ نخشان تصیبنا دائرہ، ہم اس لیے ان کے پاس بار بار جاتے ہیں، ان کے ساتھ روابط اچھے رکھتے ہیں کہ کہیں جناب کوئی گردش دوراں کی وجہ سے ہم پر مصیبت نہ آ پڑے۔ کوئی مصیبت جب آئے گی تو ان سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے تاکہ پھر ہم اپنے مسائل کا حل نکال لیں۔ یہ آج کل ہمارا طرز عمل آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا دوسرا کوئی ہمارا، تو ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ ہم وہ UN کے پاس بھاگتے ہیں، ادھر ہی جائیں گے ہم، UN کے پاس، امریکہ بہادر کے پاس کہ وہ ہمارے مسائل حل کروائے گا۔ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، منافقت ہے، یہ انہی یہود اور نصارہ کے اندر گھستے ہیں، انہی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ نخشہ، ہمیں اندیشہ ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ یہ حال گردش دوراں کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آ پڑے ہم پہ۔ حالات جیسے چل رہے ہیں ان کا ساتھ تو ہمیں چاہیے، وگرنہ تو سینکشنز لگ جائیں گی، وگرنہ تو یہ ابھی جو ہے یہ ہمیں کیا نام ہے IMF جو ہے وگرنہ پھر پیسے نہیں دے گا۔ ہم تو ادھر لازماً ان سے تعلقات آپ کو اچھے رکھنے پڑیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، امید ہے کہ اللہ لے آئے گا اپنی جانب سے فتح، او امر من عنده، یا ایسا ہی کوئی معاملہ اپنی جانب سے، فَيُصْبِحُوا، تو پھر ہو جائیں گے وہ لوگ، عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نادمین، کہ جو کچھ انہوں نے اپنے جی کے اندر چھپا رکھا ہے اس پہ نادم ہو جائیں گے۔ ان قریب اللہ فتح لے آئے گا یا ایسا ہی کوئی معاملہ اپنی جانب سے لے کر آئے گا، تو پھر یہ لوگ جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں کے اندر چھپایا ہوا ہے پھر اس پر یہ نادم ہوں گے، ندامت ہوگی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے لوگ یہ کہتے ہیں، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ اقسموا باللہ، کہ جو اللہ کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے، جہد ایمانہم، پکی قسمیں، انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، یہی ہیں وہ لوگ، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے،
فاصبحوا خاسرین، تو وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، بہت عظیم ترین آیت ہے یہ قرآن مجید کی، یہ 3 آیتیں بہت عظیم ترین آیات ہیں سورۃ مائدہ کی۔ یہ دراصل ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جو دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کمر ہمت کس لیں کہ نہیں، ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے، دین کا ہی کام کرنا ہے، دین کو ہی غالب کرنا ہے، اور پھر وہ لوگ اس میں تن من دھن اپنا لگائیں اور مسلسل اسی روش پہ چلتے جائیں۔ لیکن پھر ظاہر ہے یہ دنیا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پھر ان قربانیوں سے کہیں گھبرا کر یا ان مصیبتوں سے کہیں تھوڑا بہت دل تھوڑا کر کے اگر وہ اپنے پاؤں پہ پیچھے ہٹنے لگ جائیں، کوئی تھوڑی ان کے جذبے کے اندر کمی آنے لگ جائے، ٹھٹر کر رک جائیں یا اس سے بھی زیادہ پیچھے ہٹنے لگ جائیں، تو ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، جو کوئی بھی لوٹ گیا تم میں سے، جو کوئی بھی مرتد ہو گیا تم میں سے، لفظی ترجمہ یہ ہوگا۔ تو ایک ہوتا ہے مرتد ہو جانا، وہ جو قانونی مرتد، کہ جو کہہ دے کہ نہیں 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 میں اب مومن نہیں ہوں، میں کافر ہو گیا ہوں، یہ میں نے عقیدہ اختیار کر لیا، وہ جس مرتد کی سزا پھر کیا ہے؟ قتل ہے۔ یہ وہ قانونی ارتداد یہاں نہیں ہے، مانوی ارتداد ہے، جو اندر ہی اندر تھوڑا دین سے پھر پیچھے ہٹ گیا ہو، کو مصیبتوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے، اس کو اب ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ ایمان والو، تم میں سے جو کوئی بھی لوٹ گیا، پیچھے ہٹ گیا، عن دین ہی، اپنے دین سے، تو فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اللہ آج بھی وہی ہے جو محمد کا رب تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آج بھی وہی ہے جو ابراہیم کا رب تھا، اسے میری اور آپ کی ضرورت، یہ تو ہمیں ضرورت ہے اس کی، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم نام لکھوا جائیں ان لوگوں کی صف میں جنہوں نے دین کے لیے کام کیا ہے، تاکہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ سن لو، جو کوئی تم میں سے مرتد ہو گیا اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تمہارا نام و نشان مٹا دے گا اور ایسی قوم لائے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ وَأَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بڑے نرم خو ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ 6 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، 3 چیزیں جوڑے جوڑے کی شکل میں آئی ہیں، یحبہم ویحبونہ، اللہ ایسی قوم لائے گا، ان کی کیا علامات ہوں گی؟ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہو اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بڑے نرم خو ہوں گے، جیسے اقبال نے کہا، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، عزت علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، مومنوں کے ساتھ بہت نرم، کافروں کے ساتھ بہت سخت۔ یہی وہ مفہوم ہے جو اس آیت میں آیا ہے سورۃ فتح میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بڑے سخت، مومنوں پر بڑے نرم۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں، اللہ کے فرمان کو ماننے والے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت گر کی پرواہ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں۔ فیض کے بڑے پیارے اشعار ہیں، واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داماں، بھول گئیں سب مصلحتیں اہل ہوس کی، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، گرجے ہیں بہت شیخ، گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشے منبر، اور کڑکے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار،
غیروں نے نہیں چھوڑا کوئی ناوک دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، کوئی طرز ملامت چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ بس یہ وقت نماز کا ہو گیا، پڑھیں انشاءاللہ کل آگے چلیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔